السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے شام جب ڈھلنے لگے۔ ناول کی رائٹر ہیں سیما مناف۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ چانٹے کی آواز بہت زوردار تھی، چند لمحوں تک تو وہ ساکت سا رہ گیا تھا۔ عام سی لڑکی اور یہ جرأت، وہ دل ملا کر آگے بڑھا۔ خبردار جو آگے آئے تو۔ اس نے کانچ کا بھاری گلدان اٹھا لیا تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ وہ بفری ہوئی شیرنی کی مانند نظر آ رہی تھی۔ وہ تو اسے چھوٹے سے شہر کی پروردہ سیدھی سادی بے وقوف سی لڑکی سمجھتا تھا جو اس کی ظاہری شخصیت اور عمارت سے مروب تھی اور وہ جیسے چاہتا اسے موڑ سکتا تھا، لیکن یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہو گیا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا ہے تمہارے پاس سوائے شکل و صورت کے؟ تو یہاں بہت مل جاتی ہیں، ایک سے ایک حسین لڑکیاں۔ مجھ جیسے لڑکوں کے لیے آنکھیں بچھائے، اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار۔ وہ حقارت سے بولا۔ ہاں ضرور ہوں گی، لیکن ہر لڑکی کو ایک لاٹھی سے مت ہانکا کرو۔ وہ تم جیسی ہوں گی جن کا نہ کوئی ضمیر ہوتا ہے نہ کردار، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ میری عزت، میرا کردار میرے لیے ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ میں تھوکتی ہوں تمہاری دولت پر، تمہاری شکل پر۔ جب تمہارا دل اور سوچ ہی کالی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں آنٹی سے تمہاری شکایت کروں گی اور آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ تمہیں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تمہاری ہی جیسی سوچ کے مالک بہت مل جائیں گی، ان پر جا کر یہ ہنر آزماؤ۔ جواباً وہ اس سے زیادہ حقارت سے اسے دیکھ کر کہتی رہی، دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں اسے گھورنے لگا۔ غلط خیال ہے تمہارا۔ عورت کو کمزور سمجھنا چھوڑو، اسے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے اور ہر جگہ اسے یہ نمائشی چیزیں مروب نہیں کر سکتیں۔ اب نکلو یہاں سے۔ وہ واقعی اس سے کسی بھی طرح متاثر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یعنی عاقب شہریار، جس کے ایک اشارے کی لڑکیاں منتظر رہتی تھیں، آج ایک معمولی سی لڑکی اسے دھتکار رہی تھی۔ جاتا ہوں، لیکن سوچ لو، تم ایک اچھے مستقبل کا دروازہ خود پر بند کر رہی ہو۔ خدا نہ کرے کہ میرا اچھا مستقبل تم سے وابستہ رہے۔ میں آج اور ابھی یہ منگنی توڑتی ہوں۔ اس نے زور سے انگوٹھی اس کی جانب اچھالی، ننھے ننھے ہیرے جڑی پلیٹینم کی قیمتی اور خوبصورت سی انگوٹھی آج کتنی بے قدر ہو گئی تھی اس کی نظر میں۔ عاقب نے قالین پر اپنے قدموں میں پڑی انگوٹھی کو دیکھا اور جھک کر اسے اٹھا لیا۔ بہت اونچا اڑ رہی ہو تم، ایک جھٹکے میں نیچے نہ لایا تو میرا نام نہیں۔ وہ شدید غصے میں باہر نکل گیا تو فضا نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر لیا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ عاقب اس کی سوچوں اور خیالات سے کافی مختلف ہے، لیکن وہ اس حد تک گر جائے گا یہ اسے علم نہیں تھا۔ وہ نئے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، جبکہ وہ خود ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں ان چیزوں کی گنجائش نہ تھی۔ اماں، بابا، فیصل اور فائزہ، اس کی زندگی انہی لوگوں کے گرد گھوما کرتی تھی۔ کالج سے واپسی کے بعد باورچی خانے کی پیڑھی پر بیٹھ کر کھانا کھانا اسے پسند تھا۔ شدید سردیوں کے موسم میں صحن میں بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی کیاریوں کے پودوں سے اسے عشق تھا۔ ان کی کاٹ چھانٹ، صفائی، پانی وغیرہ دینے کا کام اس کے ذمہ تھا۔ فائزہ اس کے اس شوق پر بہت ہنسا کرتی تھی۔ آپا ایک وقت خود کھانا بھول جاتی ہو لیکن انہیں پانی دینا نہیں بھولتی۔ ہاں تو یہ بھی جان رکھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، انہیں بھی بھوک پیاس لگتی ہے۔ دیکھتی نہیں ہو جب انہیں پانی دیا جائے تو دھل دھلا کر کیسے جھومنے لگتے ہیں یہ، جیسے شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ وہ جواب دیتی، اچھا اس پر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ فائزہ مذاق اڑانے والے انداز میں سر ہلاتی، سونے سے فرصت ملے تو غور کرو۔ وہ پھر سے اپنے پودوں کی جانب متوجہ ہو جاتی، اور اب جانے میرے پودوں کو کوئی ٹھیک سے پانی دیتا بھی ہوگا یا نہیں۔ کراچی آنے کے بعد دنوں تک وہ اپنے پودوں کو یاد کر کر کے ازردہ رہی تھی۔ آنے سے پہلے اس نے جانے کتنی مرتبہ اماں اور فائزہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کے پودوں کا خیال رکھیں گی۔ کمال ہے آپا، ہمیں چھوڑنے سے زیادہ تمہیں ان پودوں سے بچھڑنے کا دکھ ہو رہا ہے۔ فائزہ چڑ سی گئی تھی، تم لوگ تو اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو نا، یہ بیچارے تو مجبور ہیں۔ کسی نے دیکھ بھال نہ کی تو خاموشی سے کوئی احتجاج کیے بغیر مرجھا جائیں گے۔ اس کی آواز میں جانے کیا تھا۔ فائزہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تم فکر نہ کرو آپا، میں ان کی حفاظت اچھی طرح کروں گی۔ تم تو بس خوش خوش جاؤ کراچی، اتنا بڑا شہر اور وہاں اچھے علاقے میں اتنا خوبصورت گھر، گاڑیوں میں گھومو گی، اے سی کی ٹھنڈک میں سویا کرو گی، بڑے سے کالج میں پڑھو گی، یونیورسٹی جاؤ گی، تمہارے تو عیش ہو گئے۔ جانے فائزہ اسے بہلا رہی تھی یا خود کو؟ حالانکہ فضا کے یوں کراچی چلے جانے پر اس کا دل بھی کس کس طرح اداس ہو رہا تھا۔ اماں اور بابا جی بھی بس خالہ نے کہا اور مان گئے اتنی آسانی سے۔ فضا کو کبھی کبھی غصہ آنے لگتا تھا تو پھر کیا کرتے؟ خالہ مان جو نہیں رہی تھیں۔ عاقب بھائی نے ہی تو شرط رکھی تھی کہ پہلے تم وہاں رہ کر وہاں کے طور طریقے سیکھ لو
تاکہ انہیں اپنے دوستوں میں شرمندگی نہ ہو۔ کچھ غلط بھی تو نہیں ہے آپا، بڑے شہر کے الگ طور طریقے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی وہاں کی اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم مشکل سے ایک بار کراچی گئے ہیں، وہ بھی 10-15 دن کے لیے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا حالانکہ ہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ اس گھر کی بہو بننے کے لیے تمہیں وہاں کے طور طریقے تو سیکھنے ہوں گے۔ فائزہ اسے سمجھاتی رہی۔ تو یہ سب بعد میں بھی سیکھا جا سکتا تھا۔ وہ چڑ گئی۔ بعد میں تو مشکل ہوتا آپا، شادی کے بعد ہی تو دعوتیں پارٹیاں ملنا ملانا ہوتا ہے۔ تمہیں تو کچھ نہیں آتا سوائے پودوں کو پانی دینے کے۔ اس کے گھرنے پر فائزہ رک گئی۔ سوری بھائی، لیکن دیکھو وہاں کے ماحول کے مطابق یہ ضروری ہے۔ تم جاتے ہی وہاں کے طریقے سیکھنے کی کوشش کرنا، بیوٹیشن کا کورس کرنا، اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لینا، پھر وہاں کے کالج یونیورسٹی سے خود بہت کچھ آ جائے گا تمہیں۔ بہت تیز ہوتی ہیں وہاں کی لڑکیاں۔ حالانکہ گھر کا ماحول بھی بہت کچھ سکھا دے گا۔ دیکھو آپا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ تمہیں ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے، گاؤدی رہو گی تو نکو بن جاؤ گی۔ فائزہ کے سمجھانے بجھانے پر اسے سمجھ میں تو آ گیا تھا، لیکن جانے کیوں اس کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہنس کی چال نہیں چلنا چاہتی تھی، لیکن سب نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ کراچی آ کر سب سے پہلے تو فرحت آنٹی نے اس کے بال سیٹ کرائے۔ ہاں اب لگنے لگی ہو ڈھنگ کی۔ اس قدر لمبے بال رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن خالہ یہاں بھی لڑکیوں کے لمبے بال ہوتے ہیں، میں نے اتنی محنت سے بڑھائے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے۔ بال سیٹ کرواتے ہوئے بھی وہ کس قدر روئی تھی۔ ہاں ہوتے ہوں گے، لیکن ہماری کلاس میں نہیں، کوئی ایک آدھی کم عقل تمہاری جیسی ہوگی۔ بہرحال اور خدا کے لیے تم مجھے خالہ خالہ کہنا چھوڑو، فرحت آنٹی کہا کرو مجھے۔ جی اچھا، اس نے مردنی سے جواب دیا۔ دیکھو بیٹا، فرحت آنٹی اس کی صورت پر چھائی اداسی پر نرم پڑ گئیں، میں تمہیں اپنی ضد اور پسند پر یہاں لائی ہوں۔ تمہارے انکل اور عاقب کا خیال ہے کہ تم یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہ کر سکو گی، لیکن میری شدید خواہش تھی کہ تم میری بہو بنو۔ لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں، ایک سے ایک لڑکی عاقب کو مل سکتی ہے، لیکن وہ سب انتہائی لاپرواہ، خود غرض اور بگڑی ہوئی ہیں۔ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی تو مجھے کیا سمجھیں گی؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا۔ تم میری بھانجی ہو، ہمارا خیال رکھو گی، ہمیں عزت دو گی، ہم سے محبت کرو گی۔ نہ مجھے جہیز کا لالچ ہے، نہ اونچے خاندان کا۔ مجھے تو بس بیٹی کے روپ میں ایک اچھی سی بہو چاہیے تھی، لیکن عاقب کو شوخ طرار فیشنیبل لڑکیاں پسند ہیں، تو وہ تم یہاں رہ کر ہی سیکھ سکتی ہو۔ کس قدر خود غرض ہے یہ دنیا۔ خالہ کو اپنی پڑی ہے، گھر میں کوئی تیز بہو نہ آ جائے۔ اماں اور بابا نے اپنے سر کا بوجھ اتار پھینکنے میں جلدی کی۔ اتنا اچھا رشتہ اور جانے ملتا بھی یا نہیں؟ 2 بیٹیاں اور سینے پر سل کی طرح بیٹھی ہیں، بیچارے ماں باپ، اور یہ عاقب ہے تو اسے اپنی فکر ہے، سب کچھ وصول کر لے، چاہے شرعی طریقے سے یا غیر شرعی طریقے سے، لیکن ان سب میں میرا وجود کہاں ہے؟ میرا استحصال کیوں ہو رہا ہے؟ میں کیا چاہتی ہوں کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا؟ میری اپنی بھی سوچ اور پسند ہے، نظریات ہیں۔ وہ سوچتی رہی۔ اچھا پریشان مت ہو، اتنا مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ تم یہاں کی عادی ہو جاؤ گی، پھر ہر شے اچھی لگنے لگے گی۔ انسان آسائشات کا جلدی عادی ہو جاتا ہے، پھر تمہیں اپنے قصبے والی زندگی پر شرم محسوس ہوگی۔ فرحت آنٹی کے کہنے پر وہ چونکی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ شرم اپنی اصل سے کیسی شرم؟ آپ ایسا محسوس کرتی ہوں گی آنٹی، لیکن میں نہیں۔ وہ خالص زندگی تھی جسے میں چھوڑ کر آئی ہوں، یہ ایک مصنوعی ماحول ہے جس پہ میرا دم گھٹتا ہے۔ سوچ ہے اپنی اپنی، خیر بیکار بحث ہے یہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے خیالات بھی بدل جائیں گے۔ خیالات بدل جاتے ہیں لیکن روح اور فطرت نہیں۔ اس نے کہنا چاہا لیکن جانے کیا سوچ کر خاموش رہی۔ عاقب نے اسے دیکھ کر زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کا ماتھے تک منڈا ہوا دوپٹہ اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا نمونہ اٹھا لائیں ماما؟ اس کی سیزیہ ہنسی نے فضا کو اندر تک سلگا دیا۔ پہلی مرتبہ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کراچی آئی تھی تو ان دنوں وہ اسٹڈیز کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا۔ خود اسے کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اپنی خالہ سے جا کر مل آئے، یوں یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ جواب دینا اسے خوب آتا تھا، لیکن ایک تو یہاں پہلا دن، دوسرے اپنی حیثیت نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اماں نے اسے انتہائی سنجیدگی سے سمجھایا تھا، دیکھو بیٹا، تمہاری خالہ تمہیں اپنی ضد اور مرضی سے یہاں سے لے کر جا رہی ہیں۔ عاقب کو تو ایک سے ایک اچھی لڑکی مل سکتی تھی، تو کیوں نہیں کر لی خالہ نے ان میں سے کسی لڑکی سے؟ مجھے کیوں گھر سے بے گھر کر رہی ہیں؟ اس نے چڑھ کر کہا تھا۔ بے گھر کیوں؟ اتنا بڑا سارا گھر تمہارے حوالے کر دیں گی اپنی بہو بنا کر، لیکن اس سے پہلے تم ان کے طور طریقے سیکھ جاؤ، یہ ان کی بھی خواہش ہے اور بھائی صاحب کی شرط بھی۔ اماں کے لہجے میں اطمینان تھا۔ اماں کیا میں آپ پر اتنا بھاری ہوں؟ اس کی آنکھیں ذلت کے احساس سے پانی سے بھر گئیں۔
نہیں بیٹا، کوئی بیٹی ماں باپ پر بھاری نہیں ہوتی، لیکن ان کی بیٹی کو اچھا گھر ملے، ان کی بیٹی ہر سکھ پائے، یہ ہر ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے۔ پیسہ، حیثیت، مرتبہ، یہ چیزیں تمہاری نظر میں کچھ نہ ہوں، لیکن زندگی کے تجربے سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ یہ چیزیں آج کل کے دور میں بہت ضروری ہیں۔ میں نے ساری زندگی ایک ایک پیسے کو ترس ترس کر سوچ سوچ کر خرچ کیا ہے، لیکن تمہاری خالہ وہ لاکھوں خرچ کرنے سے پہلے ایک بار نہیں سوچتی۔ اماں، کیا پیسہ زندگی کی خوشیوں اور دل کے سکون کا ضامن ہے؟ اس نے تلخی سے اپنی پیدا کرنے والی ماں کو دیکھا، جو آج بنا کسی بندھن کے اسے ایک اجنبی ماحول، اجنبی شہر اور اجنبی لوگوں میں بھیج کر بھی مطمئن تھی۔ بے شک فرحت آنٹی اس کی خالہ تھیں، لیکن وہ کب ان کے اس طرح نزدیک رہی تھیں۔ مشکل سے 2-3 بار ان سے ملنا ہوا تھا، پھر عاقب جانے کس مزاج کا تھا، وہاں کا ماحول جانے کیسا تھا، وہ اس میں ایڈجسٹ کر پائے گی؟ کاش اماں شادی سے پہلے یوں مجھے امتحان میں نہ ڈالتیں۔ اور بابا، وہ کیوں اس معاملے میں خاموش ہیں؟ اماں کو روک سکتے تھے، آخر میں ان کی بھی اولاد ہوں۔ لیکن کچھ نہ ہو سکا اور وہ نہ چاہنے کے باوجود فرحت آنٹی کے ساتھ کراچی آ گئی۔ پہلا دھچکا اسے عاقب کو دیکھ کر لگا۔ جدید ماحول کا پروردہ اس کی سوچوں کے بالکل برعکس تھا۔ بے حد اچھی پرسنالٹی کے باوجود وہ اس سے قطعی متاثر نہ ہوئی۔ کسی سے متاثر ہونے کے لیے اس کے نظریات بالکل مختلف تھے۔ پھر عاقب کا رویہ بھی اس کے ساتھ دوستانہ نہیں تھا، اس کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا سا تھا۔ عجیب بات تھی، دونوں ایک دوسرے کی سوچ سے مختلف تھے، لیکن دونوں کے ماں باپ انہیں یکجا کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پہلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو رات بھر جاگنے اور سوچتے رہنے کی وجہ سے اس کا سر دکھ رہا تھا۔ پورے جسم میں ایک عجیب سی سستی اور بیزاری طاری تھی۔ اپنے گھر میں وہ کیسے گہری نیند سوتی تھی۔ اماں کو نماز کے لیے بار بار آواز دینا پڑتی تھی، حالانکہ وہ رات میں بہت جلدی سو جاتی تھی۔ اس کے باوجود صبح اسے اٹھانا جوئے شیر لانے سے کم نہ ہوتا تھا، لیکن آج رات بھر جاگنے کے باوجود صبح اتنی جلدی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ کیسی نکھری نکھری صبح تھی، لان کے خوشنما پھول اسے جیسے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا اور باہر نکل آئی۔ فرحت آنٹی کا لان بہت طویل و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جانے کہاں کہاں سے منگوا کر پھولوں کے پودے لگوائے گئے تھے، اور وہ جو پھولوں کی دیوانی تھی اس سمے اپنی رات بھر کی کوفت سی اکثر بھول گئی۔ موتیے کے پھول اس کی کمزوری تھے، اور یہاں گلاب اور موتیے کی بہتات نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک پھول توڑ کر اپنی ناک سے نزدیک کر لیا۔ کس قدر پاکیزہ اور نازک پھول تھا، لیکن خوشبوؤں سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جی، اس کائنات میں تیری تخلیق کی ہوئی یوں تو ہر شے خوبصورت ہے، لیکن پھولوں کی خوشنمائی اور وصف کسی اور شے میں نہیں۔ وہ ہمیشہ پھولوں کو دیکھ کر سوچا کرتی تھی۔ جاگنگ سے واپس آتے ہوئے عاقب نے اسے کھڑے دیکھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ صبح ہی صبح کہاں نظر آ گئی تھی وہ، گاؤدی، جاہل اور گوار۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، ماما نے بھی میرے گلے میں جانے کیا ڈالنے کا سوچ لیا ہے۔ کہاں یہاں کی اسمارٹ اور ایکٹیو لڑکیاں، کہاں یہ 7 گز کا دوپٹہ لپیٹنے والی۔ وہ منہ بناتا ہوا اندر چلا گیا۔ اس کے تیور فضا کو بھی نظر آ گئے تھے۔ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو راجہ اندر؟ وہ بھی اپنے دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات لیے اندر آ گئی۔ ملازم نے اسے دیکھ کر ناشتے کے لیے پوچھا۔ اس نے چلنا میں سوچا، پھر فرحت آنٹی کے ساتھ کروں گی، جب وہ کریں مجھے بھی بلوا لینا، کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی تھی۔ رات میں بھی نئی جگہ کی جھجک کی وجہ سے بہت کم کھایا تھا، اور اب صبح سے دوپہر ہونے والی تھی۔ وہ تو علیل صبح اٹھ کر بہت سویرے ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ یہاں 11:30 بجنے والے تھے۔ یا اللہ، یہ صبح ہے یا دوپہر؟ جب ناشتے کا 11:30 تک پتہ نہیں تو دوپہر کا کھانا یہ لوگ جانے کب کھاتے ہوں گے۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ملازم اسے ناشتے کے لیے بلانے آیا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے کمرے میں فرحت آنٹی اور عاقب دونوں موجود تھے۔ وہ فرحت آنٹی کو سلام کرتی ہوئی ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عاقب کو اس نے اس کو قطعی نظر انداز کر دیا تھا۔ تم نے کیوں ناشتہ نہیں کیا ابھی تک؟ بلا وجہ انتظار کرتی رہی ہمارا، فرحت آنٹی نے کہا تو اس نے فوراً تصحیح کی۔ جی صرف آپ کا، میں نے سوچا اکیلے ناشتے میں کیا مزہ آئے گا، گھر میں تو ہم سب مل کر اکٹھے ناشتہ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا گاؤں نہیں ہے، یہاں کسی کا انتظار کرنا حماقت ہوتی ہے۔ عاقب نے فوراً بدلہ لے لیا۔ معاف کیجیے گا، پہلے تو آپ اپنے اس خیال کو درست کر لیں، وہ ایک شہر ہے، کراچی کے مقابلے میں بہت چھوٹا سہی، لیکن بہرحال گاؤں نہیں ہے۔ اسے برا لگ گیا۔ ایک ہی بات ہے، وہ اطمینان سے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ ایک بات نہیں ہے، وہ بھی تڑک کر بولی۔ اوفو، کیا بحث شروع کر دی ہے تم لوگوں نے؟ فرحت آنٹی نے مداخلت کی، پھر بات بدلتے ہوئے بولی، سنو عاقب، تم اسے گھما پھرا دو، جب تک اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا یہ گھر میں بور ہوتی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ عاقب کو جواب دیتا وہ اس سے پہلے بول پڑی، میں نے کراچی اچھی طرح دیکھا ہوا ہے آنٹی،
میں فی الحال کچھ دن آرام کروں گی، پھر ایڈمیشن کے بعد تو وقت ہی نہیں ملے گا اس کا۔ عاقب نے اس کی بات پر سلجھ کر اسے دیکھا، جانے خود کو کیا سمجھ رہی تھی یہ عام سی لڑکی، جیسے وہ اس کے ساتھ گھومنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ہو آؤ، عاقب تمہیں اپنے فرینڈ سے ملوائے گا، پھر گھر میں گھسی رہو گی تو کیسے جانو گے یہاں کے طور طریقے، لوگوں سے ملو جلو، کالج جاؤ، پارٹیز اٹینڈ کرو، میرے ساتھ جم خانہ چلا کرو۔ فرحت آنٹی نے پیار سے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے ماما، اس طرح ان کے اندر کا گاؤدی پن ختم ہو جائے گا؟ عاقب کے براہ راست حملے پر فرحت آنٹی بھی سٹپٹا گئیں۔ عاقب بری بات ہے، انہوں نے اسے ڈانٹا۔ وہ فضا کا خفت کے احساس سے سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا؟ وہ لاپرواہی سے معصوم بن کر پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ فرحت آنٹی کچھ کہتی، فضا نے اٹھ کر کرسی کھسکائی اور وہاں سے چلی گئی۔ فرحت آنٹی عاقب کو سمجھانے لگیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں عاقب؟ کتنی بری بات ہے، وہ یہاں مہمان ہیں اور تم الٹا سیدھا جو جی میں آئے اسے کہے جا رہے ہو۔ کاش مہمان ہی ہوتی ماما، اس نے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن آپ تو اسے یہاں کے میزبان بنانے پر تلی بیٹھی ہیں۔ اس کی اور ہماری کلاس کا فرق تو دیکھ لیا ہوتا، میں کس طرح اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گا؟ یہ ناممکن ہے ماما، کوئی ایسا ناممکن بھی نہیں، شکل و صورت اس کی لاکھوں میں ایک ہے، پڑھ رہی ہے، یہاں رہے گی تو وہ کمی بھی دور ہو جائے گی جو تمہاری ناپسندیدگی کا سبب بن رہی ہے۔ دیکھو میں بھی ساری عمر کوئی اتنے بڑے گھروں میں رہتی نہیں آئی تھی، بعد میں سیکھ لیا سب کچھ، پھر سب سے بڑھ کر دیکھی بھالی ہے، تم میرے ایک ہی تو بیٹے ہو، کوئی ایسی ویسی لڑکی آ گئی اس گھر میں تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے ماما، اونچے گھرانوں کی ساری لڑکیاں تو ویسی نہیں ہوتی جیسے آپ سوچ رہی ہیں، کم از کم مجھے دوسروں کے سامنے شرمندگی تو نہیں ہوگی۔ میں کون سا آج شادی کر رہی ہوں، 2-4 سال لگیں گے، تب تک اس کا گریجویشن مکمل ہو جائے گا، یہاں کے طور طریقے بھی سیکھ لے گی۔ ہاں تب بھی اگر تمہارا دل نہ چاہے تو منع کر دینا، میں اسے واپس بھجوا دوں گی۔ انہوں نے اسے اطمینان دلایا تو وہ خوش ہو گیا۔ واقعی ماما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم مجھے دنیا کی ہر شے سے پیارے ہو بیٹا، تم نہیں چاہو گے تو کیسے ممکن ہوگا؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے تسلی دی۔ عاقب کو سمجھا کر وہ فضا کے کمرے میں چلی آئیں، آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ انہیں عاقب کے رویے پر افسوس سا ہوا۔ کیا ہوا فضا بیٹا، کیا سوچ رہی ہو؟ ان کی آواز پر وہ چونکی، آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر انہیں دیکھا، اس کی پلکیں نم تھیں، یقیناً اس تذلیل کے بعد اسے اپنا گھر شدت سے یاد آ رہا ہوگا۔ فرحت آنٹی میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں پلیز، اس کی آواز بھی رندی ہوئی تھی۔ دیکھو بیٹا میں جانتی ہوں عاقب سے زیادتی ہوئی ہے، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا ہی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس سے دوسرے کے دل پر کیا بیتے گی۔ دراصل میرے ساتھ بہت کم رہا ہے نا، میں تربیت ہی نہیں کر پائی اس کی، لیکن آہستہ آہستہ میں سمجھا لوں گی اس کو۔ اور تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ تمہیں میں کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے یہاں لائی ہوں؟ دوسری لڑکیاں اتنی بری نہیں ہیں، لیکن مجھے تم سے بہتر اس گھر کے لیے کوئی اور بہو نظر نہیں آئی، پھر بھی اگر تم جانا چاہو تو میں تم پر زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائیں تو فضا کا نرم دل پسیج گیا۔ پلیز آنٹی آپ مت روئیں، لیکن ان کو بھی سمجھا لیں، میں ایسی باتوں کی عادی نہیں ہوں، گھر میں سب مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، وہ ہر وقت طنز کرتے رہتے ہیں، میں تو اماں اور آپ کی خواہش کے آگے مجبور ہوں، جانتی ہوں، لیکن عاقب کو میں سمجھا لوں گی، وہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ فرحت آنٹی یوں اتنی جلدی اس کے مان جانے پر سنبھل سی گئیں، پھر وہ اسے یہاں کے طور طریقوں کے بارے میں سمجھاتی رہیں۔ ان کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ اسی بارے میں سوچتی رہی۔ عاقب سے اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بڑے گھر اس کی کمزوری نہیں تھے، سکون، اطمینان، دلی خوشی، عزت و احترام اس کی نظر میں اچھی خوشگوار زندگی کے لیے لازمی تھے۔ چلو کون سی آج شادی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے عاقب خود ہی انکار کر دے، تب تک میں اطمینان سے اپنی تعلیم ایک اچھے ادارے میں مکمل کر سکوں گی، پھر آرام سے اپنے گھر لوٹ جاؤں گی۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر نہ عاقب نے اسے کچھ کہا نہ وہ اس سے الجھی۔ کالج میں داخلہ ہو گیا تو اس نے کالج جانا شروع کر دیا، ڈرائیور اسے چھوڑنے اور لینے جاتا، گھر آ کر وہ سارا دن فارغ ہی ہوتی، شام میں سو کر اٹھتی تو لان میں مالی بابا کے پاس اس کا وقت بہت اچھا کٹتا، کہیں جانا ہوتا تو فرحت آنٹی اسے پہلے سے بتا دیتی، ان کی پسند کے مطابق تیار ہو کر اسے ان کے ساتھ جانا پڑتا، نہیں تو ٹی وی، کتابیں اور بس۔ ایسے ہی ایک روز جب وہ فرحت آنٹی کے ساتھ کسی تقریب میں انوائٹ تھی، تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو عاقب سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہ سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ ریسٹ اور براؤن کلر کے خوبصورت کاٹن را سلک کے سوٹ میں وہ بہت دلکش اور منفرد لگ رہی تھی۔ عاقب نے اسے بہت دنوں بعد یوں تیار دیکھا تھا۔ ویری گڈ، شہر کی ہوا تو بہت راس آئی ہے آپ کو، جانی یہ تعریف تھی یا طنز، وہ سمجھ نہیں پائی،
سامنے سے ہٹیے۔ اس کا موڈ اس کی بات پر سخت آف ہو گیا۔ یہ لیجئے، میں کون سا آپ کا راستہ روک کے کھڑا ہوں۔ عاقب کو بھی اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ ہر وقت طنز کرنا آتا ہے، کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے۔ میں تو ایسے شخص سے کبھی شادی نہ کروں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فرحت آنٹی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ تیار ہی تھیں۔ بیوٹیفل، یو آر لکنگ ویری چارمنگ فضا، یہ ڈریس تمہیں بہت سوٹ کر رہا ہے، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ پلیز آنٹی، آپ مجھے ہر جگہ نہ لے جایا کریں، روز روز واپسی میں اتنی دیر ہو جاتی ہے، صبح کالج کے لیے اتنی مشکل سے آنکھ کھلتی ہے۔ کوئی بات نہیں، کل تو سنڈے ہے، آرام سے سونا دیر تک۔ ماما جلدی سے فون اٹھائیں، پاپا کا فون ہے۔ عاقب نے اندر آ کر اطلاع دی تو وہ تیزی سے لاؤنج کی طرف چلی گئیں۔ ان کے بیڈ روم کا پرسنل فون 2 دن سے خراب پڑا تھا، اس لیے شہریار انکل نے دوسرے نمبر پر فون کیا تھا۔ ان دنوں وہ 3-4 ماہ سے بزنس کے سلسلے میں جرمنی میں تھے۔ فضا کی بھی ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عاقب نے ایک بار پھر اسے دیکھا، جانے آج وہ اسے اچھی لگ رہی تھی، دوسرے وہ کچھ شوقین مزاج بھی تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اسے اچھی لگا کرتی تھیں، وہ ان کی کمپنی میں انجوائے کرتا تھا۔ ہاں، یہ شادی والی بات ذرا گڑبڑ تھی۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ، ماما کی بات ختم ہو تو چلتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر دوستانہ انداز اختیار کیا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ وہ روکھے لہجے میں اسے دیکھے بنا بولی تو وہ چڑھ کر اس پر دل ہی دل میں لعنت بھیجتا وہاں سے چلا گیا۔ پارٹی میں رنگ و بو کا ایک سیلاب امڈا ہوا تھا، ہر جانب ہنستے مسکراتے چہرے، لیکن فضا کو جانے کیوں لگ رہا تھا ہر چہرے پر ایک نقاب ہے، مصنوعی مسکراہٹیں، مصنوعی چہرے، ہر ایک دوسرے سے مل کر مسکرانے پر مجبور ہے۔ اسے اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں یاد آنے لگیں، وہ کس طرح انجوائے کیا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی اچھی چیز پک جاتی، اسے خوب اہتمام سے کھایا جاتا، دسترخوان پر محفل جمتی، ہنسی مذاق ہوتا، لوڈو کھیلتے ہوئے خوب بے ایمانیاں ہوتیں۔ فیصل تو ایک نمبر کا بے ایمان تھا، سامنے رکھی ہوئی گوٹ غائب کر جاتا، فائزہ اور وہ دونوں احتجاج کرتی رہ جاتیں، لیکن وہ صاف مکر جاتا۔ بابا بھی کچھ کم نہیں تھے، زندگی کیسی جاگتی تھی ان کے گھر میں، اور یہاں اس قدر روشنی میں بھی اسے تنہائی اور اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لڑکیوں کے بے حجابانہ رویوں اور کھلے لباسوں کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ باپ اور بھائیوں کی موجودگی میں بھی وہ کتنے مزے سے غیر مردوں سے بے تکلفی سے مل رہی تھیں۔ یہ شہر ہے بی بی، یہاں سب چلتا ہے، یہ تمہارے چھوٹے سے شہر کا چھوٹا سا گھر نہیں ہے، رہی نا آخر پینڈو کی پینڈو۔ اس نے خود اپنا مذاق اڑایا۔ ہائے بیوٹی کوئن، تم یہاں کیوں گھسی بیٹھی ہو؟ جانے کون تھا، شاید ہوش میں نہیں تھا، اس نے گھبرا کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ عاقب اور فرحت آنٹی معلوم نہیں کس کونے میں تھے۔ اس طویل و عریض لان کا ہر گوشہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ آؤ میرے ساتھ انجوائے کرو، ایک کونے میں تنہا بیٹھ کر کیا ملے گا تمہیں؟ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہتا تھا، وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ اس کے وجود کی طرح اس کی آواز بھی لہرا رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ تقریباً رونے کو تھی کہ جب کسی لڑکی نے آ کر اسے تھام لیا۔ شہزاد، بیہیو یور سیلف۔ پھر وہ فضا سے مخاطب ہوئی۔ آئی ایم سوری، دراصل یہ کبھی کبھی تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ آپ شاید نئی ہیں یہاں، پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ جی میں کچھ عرصہ پہلے ہی آئی ہوں، اپنی آنٹی کے ہاں ٹھہری ہوں۔ فضا کی جان میں جان آئی۔ اچھا ٹھہرے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اسے لے کر دوسری طرف آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب کھانا سرو ہوا وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی پھر چلی آئی۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں، آپ اکیلی کیوں ہیں؟ سب کے ساتھ انجوائے کیوں نہیں کرتی؟ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی کھانے کی میزوں کی جانب چلی آئیں۔ دراصل میں یہاں کسی کو زیادہ جانتی نہیں ہوں، فرحت آنٹی بھی جانے کہاں ہیں؟ اچھا آپ فرحت آنٹی کی، اچھا سمجھ گئی۔ سوری، میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں، میں سحر شہزاد ہوں، ابھی 1 سال پہلے میری شادی ہوئی ہے اور میں نے انٹر کیا ہے، اس سال ہی BA میں ایڈمیشن لیا ہے یہاں۔ آگے مزید بتانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ ویری گڈ، تم کیا لوگی؟ وہ ایک دم ہی آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ جی میں لے لوں گی۔ اس نے ایک چکن کا پیس اور تھوڑی سی رشین سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالی۔ کھانے کے دوران جانے وہ کہاں چلی گئی تھی؟ فضا کی نظریں فرحت آنٹی کو مستقل کھونچتی رہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے مسز فاروقی کے ساتھ نظر آ گئیں۔ اس نے جلدی سے پلیٹ کو رکھا اور ان کی جانب دوڑ لگا دی، مبادا وہ پھر غائب ہو جائیں۔ آنٹی کہاں تھی آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ فرحت آنٹی کے نظر آ جانے پر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی میلے میں کھوئے ہوئے بچے کو دوبارہ سے اپنی ماں نظر آ گئی ہو۔ میں یہیں تھی بیٹا، تم کہاں تھیں؟ فرحت آنٹی بھی شاید اس کے لیے پریشان تھیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ابھی یہاں وہ کسی کو زیادہ جانتی نہیں ہیں۔ میں ادھر بیٹھی تھی اتنی دیر سے، چلیں اب۔ اسے اب یہاں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ چلتے ہیں، ذرا 1-2 لوگوں سے مل لوں۔ تم بیٹھو یہاں، میں آتی ہوں۔ وہ مسز فاروقی کے ہمراہ پھر غائب ہو گئیں۔ ٹھنڈی سی سانس بھر کر اس نے پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دور ہی عاقب 3-4 لڑکیوں میں گھرا اونچے اونچے کہکے لگا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ایک اسمارٹ سی لڑکی کی کمر کے گرد تھا،
باتیں کرتے کرتے اس نے ایک زوردار کہکے کے ساتھ کسی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ اکتا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ یہ کیسا ماحول تھا اور کیسا معاشرہ جہاں شرم و حیا اور حجاب نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ فرحت آنٹی کیا عاقب کی ان حرکات سے انجان ہوں گی؟ کیا یہی طور طریقے تھے جو اسے سکھانے کے لیے وہ اسے یہاں لائی تھیں؟ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آنے والے نے اجازت طلب کی اور بنا کسی جواب کے اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فضا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کافی معقول سی شخصیت تھی، عمر بھی اندازاً 40-50 کے درمیان ہوگی۔ فرمائیے، آپ میری پرائیویٹ پروڈکشن میں کام کریں گی؟ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کی اس پیشکش پر خوشی سے اچھل پڑے گی، لیکن اس کے چہرے کی ناگواری پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، میں احمد یار ہوں، آپ نے شاید میرا نام سنا ہو۔ ڈرامے ڈائریکٹ کرتا ہوں، میں نے بہت اچھے اچھے ڈراموں کی ڈائریکشن دی ہے۔ آپ کا چہرہ اور فگر مجھے ڈراموں کے لیے بہت مناسب لگا۔ سوری، میں نہ ڈرامے دیکھتی ہوں اور نہ ان کے بارے میں کچھ جانتی ہوں۔ کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو تلخ ہونے سے حتی المکان روکنے کی کوشش کی۔ آپ اس کو چھوڑیے، وہ سکھانا ہمارا کام ہے۔ آج ڈراموں میں جو بڑی بڑی ہیروئنیں کام کر رہی ہیں وہ بھی کبھی نہیں تھیں۔ پلیز، میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی، آپ جائیے یہاں سے۔ اب کی بار اس نے کچھ غصے اور تلخی سے کہا تو احمد یار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوچ لیں، اتنی اچھی آفرز پھر نہیں ملتی۔ لڑکیاں تو ٹی وی پر آنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، تو آپ ان لڑکیوں کے پاس جائیں۔ میں نے آپ کو ایک بار کہہ دیا نا کہ مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ چڑھ کر وہاں سے اٹھنے کو تھی کہ وہ خود ہی اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں، یہ ہے میرا کارڈ، اگر ایسا کوئی ارادہ ہو تو مجھے فون کر لیجیے گا۔ وہ کارڈ اس کے سامنے رکھ کر وہاں سے چلا گیا، جسے اٹھانے کی فضا نے زحمت بھی نہیں کی۔ بہت دماغ ہیں تمہارے، ذرا سی شکل اچھی ہے تو کیا ہوا، نہیں کرنا مت کرو، لیکن اس انداز میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عاقب جانے کب وہاں آ گیا۔ فضا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس معاملے میں مت بولیں۔ ہوگا تمہارا معاملہ، لیکن اب یہاں آ گئی ہو تو یہاں کے مینرز سیکھو۔ جی ہاں، دیکھے ہیں یہاں کے طور طریقے اور آپ کے نظارے بھی۔ اس کا دل چاہا اسے کہہ دے، لیکن جانے کیا سوچ کر خاموش رہی۔ تمہیں اس طرح بیہیو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتی ہو، بہت بڑا ڈائریکٹر ہے وہ، تو میں کیا کروں؟ چاہے وہ ہالی ووڈ کی فلموں کا سب سے بڑا ڈائریکٹر ہو، میری بلا سے؟ فضا نے تیکھے انداز میں جواب دیا۔ پتہ کچھ ہے نہیں، اور یہ دماغ ہیں، ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، لیکن فضا نے سن لیا تھا۔ آپ فرحت آنٹی کو بلوا دیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، خود ڈھونڈ لو۔ عاقب کا جواب حسب توقع تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ عاقب اسے جاتے دیکھتا رہا۔ بے شک وہ بے انتہا خوبصورت تھی، اس کی ماں کی پسند تھی، اس کی سگی خالہ زاد تھی، لیکن جانے کیوں دل اس کی جانب اس نظر سے مائل نہیں ہو رہا تھا جس طرح ماما کی خواہش تھی۔ اپنی اب تک کی زندگی میں اس کا واسطہ ایک سے ایک لڑکی کے ساتھ پڑا تھا، لیکن ان سب کے ساتھ وہ وقت گزار رہا تھا، لیکن یہ واحد لڑکی تھی جو اس کا وقت خراب کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سوائے کوفت کے اور کچھ حاصل نہ ہوتا تھا۔ کیوں آخر اتنی تو خوبصورت ہے وہ، میری تمام دوستوں سے زیادہ، اتنے نزدیک رہتی ہے، دن اور رات کا ساتھ ہے، پھر میں کیوں اس سے چڑھتا ہوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود مجھے گھاس نہیں ڈالتی، دوسری لڑکیوں کی طرح میرے ارد گرد نہیں منڈلاتی پھرتی، اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں۔ تو جواباً میں بھی، اس نے ایمانداری سے سوچا، تو مجھے کیا غرض پڑی ہے، پھر وہ میرے آئیڈیل سے یکسر مختلف ہے۔ ماما بھی جانے کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہیں۔ فرحت آنٹی سمجھ رہی تھی کہ دونوں کا کھنچاؤ وقتی ہے، ساتھ رہنے سے آہستہ آہستہ دونوں میں یگانگت پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ دونوں اب تک وہیں تھے، بلکہ کافی حد تک پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایک مغرب کی سوچتا تھا تو دوسرا مشرق کی۔ ان دونوں کو کسی بندھن میں باندھ دینا مناسب ہوگا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ انہوں نے تنگ آ کر سوچنا شروع کر دیا۔ شہریار انکل جیسے ہی پاکستان آئے، انہوں نے اس سلسلے میں ان سے بات کی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی سمجھا رہا تھا کہ دونوں کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ ہم دونوں کے ماحول میں ایک تو اتنا فرق نہیں تھا، پھر پہلے زمانے میں لڑکا اور لڑکی نبھا لیا کرتے تھے، لیکن آج کل کے بچے، عاقب مختلف مزاج کا لڑکا ہے، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کی بات تو وہ ہم سے بھی دور جا سکتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا۔ اللہ نہ کرے، پھر میں کوئی زبردستی تھوڑی کر رہی ہوں۔ فرحت آنٹی جلدی سے بولی۔ زبردستی اور کیسی ہوتی ہے؟ خیر، جو مناسب سمجھو کرو، لیکن یہ مت بھولنا کہ بچوں کی خوشی دنیا کی ہر بات سے اہم ہوتی ہے۔ آپ فکر مت کریں، ایک بندھن میں بندھیں گے تو دل بھی نزدیک آ جائیں گے۔ وہ اپنے خیال پر جمی ہوئی تھیں۔ اماں اور بابا کو بھی انہوں نے اس سلسلے میں خط لکھ دیا تھا۔ خط ملتے ہی اماں کا وہاں سے فون آ گیا۔ تم جو ٹھیک سمجھو فرحت، میں نے تو اپنی بیٹی پہلے ہی تمہارے حوالے کر دی ہے۔ فرحت آنٹی ان کے جواب پر خوش ہو گئیں۔ بھائی صاحب کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے،
نہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارے ہاں ہماری بیٹی ہر سکھ پائے گی۔ انشاءاللہ آپا، اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت نہیں دی تھی، آپ نے مجھے اپنی بیٹی دے کر میرا دامن خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ بس اگلا ہفتہ رکھ رہی ہوں میں، آپ جلدی سے کراچی آ جائیں، 10 دن ہیں ابھی، تب تک تیار بھی مکمل ہو جائے گی۔ اتنی جلدی؟ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جلدی کہاں آپا، سب کچھ بازار میں تیار مل جاتا ہے، ایک دن میں ساری شاپنگ ہو جائے گی، بس آپ سب آنے کی تیاری کریں۔ فضا اور عاقب سے بات کر لی تم نے اس سلسلے میں؟ ہاں وہ تیار ہیں، فرحت آنٹی نے مصلحتاً کہا، حالانکہ انہوں نے ابھی تک دونوں سے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، 2-3 دن تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ اچھا رکیں آپ، میں فضا سے آپ کی بات کراتی ہوں، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ فضا تو اماں سے اس خبر کے سنتے ہی سکتے میں آ گئی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، پھر بھی کم از کم اس سے پوچھا تو جاتا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کی تعلیم مکمل ہونے تک ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا جائے گا، اور تب تک شاید کوئی راستہ نکل آتا۔ اور کیا عاقب، کیا وہ اس کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ تم خوش ہونا فضا۔ اماں سے بات ختم کر کے اس نے ریسیور رکھا تو فرحت آنٹی اس سے پوچھ بیٹھیں، یوں اچانک؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ میرے BA کر لینے تک ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی، ہاں لیکن تمہاری اماں اور میری دونوں کی خواہش یہ تھی کہ تم دونوں ایک بندھن میں بندھ جاؤ، تاکہ تم دونوں کے درمیان جو یہ کشیدگی سی رہتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیا واقعی؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فرحت آنٹی کو دیکھا، کیا واقعی اس تبدیلی سے ایسا ہو سکے گا؟ نہیں آنٹی، اس بات کے لیے انڈرسٹینڈنگ، ایک جیسی سوچ، ایک جیسے نظریات، ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ضروری ہوتے ہیں، جو ہم دونوں کے درمیان نہیں ہیں۔ نہیں بیٹا، جب دو انسانوں کو ایک رشتے میں باندھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود دونوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ اتار دیتا ہے، شاید ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہنا چاہا، لیکن جانے کیا سوچ کر مزید بحث کرنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ عاقب تو یہ خبر سن کر بری طرح بھدک گیا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا ماما کہ فضا کی تعلیم مکمل ہونے تک ایسا کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ یہ کیا چکر چلا رہی ہیں؟ صرف منگنی تو ہے بیٹا، شادی تھوڑی کر رہی ہوں، کل کو شادی بھی کر بیٹھیے گا۔ وہ جھنجھلایا تو وہ ہنس دی، لو بھلا تمہاری رضامندی کے بغیر شادی ممکن ہے؟ انگیجمنٹ بھی تو ہو رہی ہے، وہ الگ بات ہے، شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اگر اس دوران تم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی تو شادی نہیں کرنا، منگنیاں تو ہزاروں ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ انہوں نے اسے تسلی دی تو اس نے شک سے انہیں دیکھا، ماما آپ صحیح کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا یقین کرو۔ اوکے، لیکن یہ بات غور سے سن لیں، اس وقت تک فضا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یا میرے دل و ذہن نے اسے اس حیثیت سے قبول نہیں کیا تو میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ بالکل مت کرنا، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گی، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ جانے انہیں کیوں یقین تھا کہ تب تک دونوں کے درمیان وہ رشتہ استوار ہو جائے گا جسے دل کا رشتہ کہتے ہیں۔ منگنی سے 4 دن پہلے اماں اور باقی گھر والے پہنچ گئے تھے، فائزہ تو اس سے لپٹ گئی تھی۔ ہائے آپا، میں تو یہ خبر سن کر ہی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ لیجئے، منگنی آپا کی ہے، مزہ تمہیں کس خوشی میں آئے گا، یہ فیصل تھا۔ اسے دیکھ کر جانے کیوں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیسے ہو فیصل؟ وہ اس سے عمر میں 4 سال چھوٹا تھا اور فائزہ سے 1 سال، تینوں میں مثالی دوستی تھی۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ یہاں آ کر بھول گئی ہمیں؟ میں بھلا تم سب کو بھول سکتی ہوں؟ اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ بابا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ سب کچھ بھول کر سسک پڑی۔ رونے کا پروگرام نہیں بھائی، ہم لوگ بہت دن رہیں گے ابھی، بابا نے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ سچ بابا؟ اس نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا جہاں محبت و شفقت بکھری ہوئی تھی۔ ہاں بھائی رہیں گے، میں اسے تھوڑی جانے دوں گی، فرحت آنٹی بولی۔ چلو اب تم جا کر رشیدہ بی بی سے کہو باہر لان میں چائے لگوا دے، تب تک آپ لوگ فریش ہو لیں، میں نے آپ کے کمرے سیٹ کروا دیے ہیں۔ شہریار میاں کب تک آئیں گے؟ بابا نے فرحت آنٹی سے پوچھا۔ بس آتے ہی ہوں گے، جب تک آپ لوگ نہا دھو لیں شہریار بھی آ جائیں گے۔ فرحت آنٹی اور شہریار انکل رشتے اور عمر میں بابا اور اماں سے چھوٹے تھے، لیکن فضا اماں اور بابا کی شادی کے 10ویں سال پیدا ہوئی تھی، اسی لیے عاقب اس سے 8 سال بڑا تھا۔ عاقب اس دوران زیادہ تر خاموش ہی رہا تھا۔ فائزہ نے 1-2 بار اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کا سرد رویہ دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن رات میں جو ہی تنہائی ملی تھی وہ فوراً فضا سے پوچھ بیٹھی تھی، آپا کیا عاقب بھائی کسی بات پر خفا ہیں؟ نہیں تو کیوں؟ وہ چونکی۔ پھر اس قدر بیزار اور خاموش کیوں ہیں؟ وہ ایسے ہی سنجیدہ مزاج کے ہیں۔ ہائے نہیں آپا، اسے افسوس ہوا، ایک بہنوئی وہ بھی سنجیدہ مزاج کے، بھلا خاک مزہ آئے گا، تم سے بھی زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ نہیں وہ گھر میں ہوتے ہی کب ہیں؟ بیچاری فرحت آنٹی، اتنا بڑا گھر اور سناٹا، انکل بھی زیادہ تر باہر ہوتے ہیں، عاقب بھائی بھی گھر میں نہیں رہتے۔ تم اس سے پہلے کیا کیا کرتی تھیں اکیلے؟
اکیلے کہاں، روز تو کسی فنکشن پارٹی میں جانا ہوتا ہے، یہاں بھی کم مہمان نہیں آتے۔ اچھا چھوڑو، تم بتاؤ وہاں سب کیسے ہیں؟ برابر والی آمنہ خالہ، زیتون، سدرا، مائرہ وغیرہ سب ٹھیک ہیں؟ سب تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ تم تو ایسا آئیں کہ پھر پلٹ کر پوچھا نہیں۔ فائزہ نے کہا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ایک تو کالج میں کلاسز شروع ہو گئی ہیں، پڑھائی کا حرج ہوتا، دوسرے میں تم سب سے خفا تھی جب تم لوگوں نے مجھے پہلے سے اپنی زندگی سے نکال پھینکا تو۔ آپا، فائزہ اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ کس نے نکال پھینکا تمہیں؟ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ اماں اور بابا نے تو تمہاری بھلائی کے لیے۔ کیسی بھلائی؟ شادی کر دیتے تو جہاں بھی بھیج دیتے، یوں کوئی ماں باپ کرتے ہیں؟ کیا میں اتنی فالتو تھی؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ نہیں آپا، یہ بھی تو کوئی غیر نہیں ہے، ہماری سگی خالہ ہیں، فرحت آنٹی۔ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ خوش؟ وہ آگے کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ اس نے عاقب کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ جانے کب وہاں آ گیا تھا اور پتہ نہیں کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کوئی اور بات کرو۔ اس نے فائزہ کا ہاتھ دبا کر اسے روک دیا۔ منگنی کی تیاریوں کے دوران اماں نے بھی عاقب کے رویے کو محسوس کر لیا تھا۔ ایک تو وہ گھر میں کم ٹکتا تھا، دوسرے ہوتا بھی تو اس کا رویہ انہیں پریشان کر رہا تھا۔ پھر وہ فرحت آنٹی سے پوچھ ہی بیٹھی، فرحت، کیا عاقب کسی بات پر خفا ہے یا اس رشتے پر راضی نہیں ہے؟ نہیں تو آپا، ایسا کیوں سوچ لیا آپ نے؟ فرحت آنٹی گڑبڑا گئیں، کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے وہ۔ نہیں آپا، اس کا تو مزاج ہی تھوڑا سنجیدہ ہے، پھر آپ لوگوں سے سالوں بعد تو مل رہا ہے۔ انہوں نے تسلی دی، لیکن اماں کی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر بھی تم نے ٹھیک سے پوچھا ہے نا اس سے؟ دیکھو فرحت، میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دی ہے، خدا کے بعد تمہارے بھروسے پر۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، سالوں کی دعاؤں اور منتوں کے بعد خدا نے اسے میری جھولی میں ڈالا تھا۔ آپ فکر مت کریں آپا، سب ٹھیک ہے، اور فضا جتنی آپ کو عزیز ہے اتنی ہی مجھے بھی پیاری ہے۔ فرحت آنٹی نے اماں کو تو بہلا دیا تھا، لیکن خود اندر سے پریشان تھیں۔ عاقب کا رویہ واقعی بہت بے نیاز اور اکھڑا ہوا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ موقع ملتے ہی انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ کیسا ماما؟ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کل تمہاری انگیجمنٹ ہے، تم نے کوئی تیاری کی اس سلسلے میں؟ فضا کے گھر والوں سے تم ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے۔ اس دن نگہت آپا بھی پوچھ رہی تھیں کہ کیا تم خفا ہو؟ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں کیا کہتی، بات بنائی، لیکن بیٹا۔ اوہ ماما، کچھ نہیں ہوا، میں نے جب آپ سے وعدہ کر لیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ انگوٹھی ہی پہننی ہے پہن لوں گا، لیکن آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ کچھ دیر کے لیے وہ پریشان ہوئیں۔ وہ تو جیسے یہی سوچ بیٹھا تھا، اور وہ خود یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک دن دونوں کے درمیان لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ اچھا لیکن پلیز تم ان سب کے ساتھ اپنا رویہ تو درست کرو۔ ٹھیک تو ہے ماما، اور کیا گانے گاتا پھروں؟ گانے کو کون کہہ رہا ہے، لیکن سب کے ساتھ ہنسا بولا کرو، فیصل کو کمپنی دیا کرو۔ اوکے ماما، اس نے سر ہلایا۔ پھر واقعی اس نے اپنا رویہ کافی حد تک تبدیل کر لیا۔ فائزہ اور فیصل تو اس کی اس ذرا سی تبدیلی پر کھل اٹھے تھے۔ بابا اور اماں بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک وہی تھی، آنے والے وقت کو محسوس کر کے الجھی ہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عاقب اس بات پر زیادہ خوش نہیں، خود وہ بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، لیکن مجبور تھی۔ منگنی والے روز جب وہ تیار ہو کر اس کے پہلو میں بیٹھی تو وہ ساری کدورت اور بے رخی بھول کر کتنی دیر تک مبہوت ہو کر اسے تکتا رہ گیا۔ وہ اس کی توقع سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ موو گولڈن کلر کے سوٹ میں اس کا روپ دمک رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ماما نے اس کے لیے بہت خوبصورت انتخاب کیا تھا۔ اس کا حسن واقعی ایسا تھا کہ لوگوں کو چونکا دیتا، اور آج وہ خود واقعی چونک گیا تھا۔ کیوں، کیسی لگ رہی ہیں میری آپا؟ فائزہ نے اس کے یوں دیکھنے پر شرارت سے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بس ٹھیک ہی لگ رہی ہیں، وہ بھی مسکرایا۔ اتنا میک اپ، جیولری اور خوبصورت لباس میں تو ہر ایک اچھا لگ سکتا ہے۔ جی نہیں، آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، فائزہ نے احتجاج کیا۔ اچھا ضرور لگ سکتا ہے، مگر ایسا حسین نہیں۔ بھائی تمہاری آپا ہیں، تمہیں حسین نہیں لگیں گی تو کسے لگیں گی؟ وہ مذاق کے موڈ میں آ گیا تھا، جبکہ فضا انتہائی خاموشی سے اپنے پیروں کو گھورتے ہوئے بالکل چپ تھی۔ تو آپ کی بھی کچھ لگتی ہیں، اور آج کے بعد ایک رشتہ اور قائم ہو جائے گا۔ اچھا، مثلاً کون سا رشتہ؟ اس کی آواز میں شرارت ابھر آئی تھی۔ اس کی بات پر فضا نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر دوبارہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ جانے اور آپا۔ فائزہ اس کی شرارت سمجھ کر خوش دلی سے ہنس دی تھی۔ اچھا، اور ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھی ٹھیک لگ رہے ہیں، لیکن ہماری آپا سے کم۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ بڑی خاموش لگ رہی ہیں، اس نے فضا کو مخاطب کیا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ کیا کھو گیا ہے جسے ڈھونڈا جا رہا ہے؟ وہ پھر بولا۔ جو کھویا ہے وہ یہاں وہاں نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھے بنا بولی، مثلاً ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر بات بتائی جائے۔ اس کا لہجہ روکھا ہو گیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت سب گھر والے رسم کے لیے ان کے نزدیک آ گئے۔ ارے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، بیٹھو ابھی۔ اس کے کسی بے تکلف دوست نے اسے پھر سے بٹھا دیا۔ فرحت آنٹی نے اس کے ہاتھ میں رنگ کیس تھمایا۔ چلو پہناؤ انگوٹھی۔
بسم اللہ کرو بیٹا۔ شہریار انکل بھی آج بہت خوش تھے۔ اماں تو نظر بھر کر اس حسین جوڑے کو دیکھ بھی نہیں رہی تھیں، مبادا ان کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ عاقب نے فضا کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو مبارکباد کا شور مچ گیا۔ اب تم پہناؤ بیٹا عاقب کو انگوٹھی۔ اب کی بار فرحت آنٹی نے ایک اور رنگ کیس فضا کے ہاتھ میں رکھا۔ نہیں آنٹی پلیز آپ خود، وہ دھیرے سے منمنائی تو عاقب بور سا ہو گیا۔ یہی تو فرق تھا اس میں اور یہاں کی لڑکیوں میں، یوں شرما رہی تھی جیسے۔ وہ بیزاری سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر گھبراہٹ سے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ ارے اس میں شرمانے کی کون سی بات ہے، انگیجمنٹ رنگ ہی تو پہنانی ہے۔ عاقب کی کسی دوست نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں بھائی آپ ہوتی تو کسی کے کہنے سے پہلے ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا دیتی، کسی نے چوٹ کی۔ ہاں تو اس میں کیا شرمانا، وہ بھی ایک ڈھیٹ تھی۔ مشرقی لڑکیوں میں شرم و حیا اور جھجک اچھی لگتی ہے۔ جانے کس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو عاقب جو اس کے شرمانے جھجکنے پر دل ہی دل میں تلملا رہا تھا، چونک کر کہنے والے کو دیکھنے لگا۔ فرحت آنٹی نے اس کی جھجک محسوس کر کے انگوٹھی اماں کے ہاتھ میں تھمائی اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ عاقب کو انگوٹھی پہنا دیں۔ انگوٹھیاں پہنانے کی رسم ادا ہوئی تو تصویروں اور مووی کا سیشن چلا۔ پھر کھانا شروع ہو گیا تو عاقب وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ دل کا ایک گوشہ فضا کا یہ حسین روپ دیکھ کر نرم ہو چلا تھا تو دوسرا بیزاری اس کے اس درجہ جھجکنے پر عجیب الجھن اور بیزاری محسوس کر رہا تھا۔ اسے بے تکلفی سے ہنسی بولتی ایکٹیو لڑکیاں پسند تھیں، جبکہ فضا اس سے کس قدر کھچی کھچی رہتی تھی۔ ماما بھی بس، وہ صرف یہی سوچ کر رہ گیا۔ 2-4 دن مزید رہنے کے بعد اماں وغیرہ واپس گئے تو سب کچھ جیسے پہلے کی طرح معمول پر آ گیا۔ وہی صبح کالج اور شام میں یا رات کو ہفتے میں 3-4 دن فرحت آنٹی کے ساتھ کسی پارٹی وغیرہ میں۔ کبھی اس کا جی نہ چاہتا تو وہ انہیں انکار کر دیتی۔ اس روز بھی فرحت آنٹی اور شہریار انکل کہیں مدعو تھے۔ وہ سو کر اٹھی تو رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ نہانے سے فارغ ہو کر وہ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ عاقب آیا تو وہ کوئی میگزین تھامے اس میں مگن تھی۔ لائٹ گرین لان کے سوٹ میں اس کا روپ کھلا ہوا تھا۔ وہ ٹھٹک کر کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ بے خبر اور لاپرواہ حسن اپنی پوری توجہ کھینچ رہا تھا۔ حد ہے عاقب صاحب، گھر میں دلچسپی کا اس قدر خوبصورت سامان بکھرا پڑا ہے اور تم جانے کہاں مارے مارے پھرتے رہتے ہو، اس نے خود کو ڈانٹا۔ پھر تھوڑی بے تکلفی سے اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بری طرح چونکی، پھر بے نیازی سے دوبارہ میگزین دیکھنے لگی۔ ماما اور پاپا کہاں ہیں؟ ہمدانی صاحب کے ہاں ڈنر پر گئے ہیں۔ اور تم کیوں نہیں گئیں؟ میرا دل نہیں چاہا۔ دل نہیں چاہا یا میرا انتظار کر رہی تھیں؟ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں جانے کیا تھا کہ وہ اندر تک سلگ کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ اس نے آبرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ مطلب کیا ہوگا؟ چلو آج کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھاما جو فضا نے اگلے ہی لمحے جھٹک دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی نہیں شکریہ، میرے سر میں درد ہے، میں اسی لیے آنٹی کے ساتھ نہیں گئی۔ کوئی بات نہیں، پھر ہم گھر میں ہی انجوائے کرتے ہیں۔ بیٹھو، کھڑی کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا تو وہ مجبوراً دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں رہتی ہو؟ وہ اس کے یوں دور بیٹھ جانے پر چڑ سا گیا۔ آپ کا وہم ہے، ورنہ میں ایسی ہی ہوں سب کے ساتھ، لیکن میں سب تو نہیں ہوں۔ ایک خاص تعلق اور رشتہ ہے ہمارے درمیان۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسی۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ ہاں کیوں نہیں؟ اس دن سب کے سامنے تمہیں انگوٹھی پہنائی تھی، وہ اس کا طنز سمجھ نہیں پایا۔ کب تک کے لیے؟ کیا مطلب؟ اب کی بار وہ چونکا۔ فرحت آنٹی کی زبردستی پر مان جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ واقعی میں استوار ہو گیا ہے۔ مجھ پر کون زبردستی کر سکتا ہے؟ وہ صاف مکر گیا۔ ہاں واقعی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جب چاہیں یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں۔ وہ رشتہ جس میں سچائی اول روز سے ہے ہی نہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اس وقت تو وہ مکمل طور پر اس کے حسن کے جال میں گھرا جا رہا تھا اور اسے خود کو سمجھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تنہائی، خاموشی، بے پناہ حسن کی حامل ایک ایسی لڑکی جو اس کے نام سے منسلک کر دی گئی تھی۔ اس کی اپنی دوستوں سے کافی حد تک بے تکلفی تھی، لیکن آج سے پہلے یوں جی بے قرار نہ ہوا تھا۔ میں غلط نہیں سمجھتی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عاقب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود پر گرا لیا۔ پلیز فضا مت جاؤ، ابھی بیٹھو میرے پاس۔ اس کی آواز بیچی بیچی سی تھی، جیسے وہ خود پر بہت ضبط کر رہا ہو۔ خود فضا اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ اس نے خفگی اور غصے کی شدت سے خود کو چھڑایا۔ کیا ہوا؟ تم میری منگیتر ہو آخر؟ عاقب پر اس کی ناراضگی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ منگیتر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کیا تم نہیں جانتی تمہارے فیانسی ہونے سے مجھے کیا کیا حقوق حاصل ہو گئے ہیں؟ منگیتر کو کوئی حق نہیں ہوتا، یہ بات اچھی طرح جان لیں آپ۔ منگنی سے زیادہ نازک بودا اور ناپائیدار کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور خدا کے لیے اپنی حد میں رہیں، اور آئندہ میرے ساتھ ایسی کوئی فضول حرکت کی
تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انتہائی سختی اور غصے سے کہہ کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے یوں چلا آئے گا۔ وہ اپنا غصہ کم کرنے کے لیے واش روم سے منہ دھو کر نکلی تو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر شرزر رہ گئی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ یوں مجھے دھتکار کر چلی آئیں۔ عاقب نے اس کے نزدیک آ کر اس کے بازو میں اپنی انگلیاں گڑا دیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ وہ کچھ خوفزدہ، کچھ غصے میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، تم ہو کیا شے؟ میں خود تمہاری جانب بڑھا اور تم… وہ اس پر جھک کر کوئی گستاخی کرنا چاہتا تھا کہ فضا نے اس کی گرفت کو ڈھیلا محسوس کرتے ہی اسے زور سے دھکا دیا۔ پلیز مجھے مجبور مت کریں کہ میں زور زور سے چیخ کر نوکروں کو بلاؤں۔ اتنی پارسا مت بنو۔ میں ایسا کیا کر رہا ہوں؟ غیر تو نہیں ہوں، تمہارا منگیتر ہوں، ہونے والا شوہر۔ وہ ہونٹ بیچ کر پھر سے اس کی جانب بڑھا۔ خبردار وہیں رک جائیں۔ وہ چلائی، لیکن اس نے پھر سے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا۔ فضا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گالوں پر نشان چھوڑ گیا۔ چانٹے کی آواز بہت زوردار تھی۔ چند لمحوں تک وہ ساکت سا رہ گیا تھا۔ وہ پوری رات اس نے روتے روتے گزاری تھی۔ کیا یہی تھا اس کے مستقبل کا ساتھی؟ اسے تنہا پا کر بیزاری کا چولا اتار کر یوں اپنا آپ ظاہر کر بیٹھا تھا۔ کہاں تو اتنی بیکانگی، بیزاری اور بے رخی، کہاں اس حد تک گراوٹ؟ کیا وہ اتنا کمزور تھا کہ اسے اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں تھا؟ کوئی ضبط، کوئی اختیار، کچھ تو ہوتا۔ اتنی کمزور تھی اس کی ذات، اور اسے ایسے شخص کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، واپس چلی جاؤں گی، چاہے اماں اور بابا کچھ کہیں، چاہے فرحت آنٹی کچھ بھی کہیں۔ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جسے ہوس اور محبت کا فرق بھی نہیں معلوم۔ اس نے رات بھر میں فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری صبح جب اس نے فرحت آنٹی کو اپنا فیصلہ سنایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ وہ پہلے ہی اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ دیکھ کر پریشان تھیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ تو بتاؤ۔ عاقب نے کچھ کہا؟ پلیز مجھ سے کچھ مت پوچھیں، لیکن میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی، آپ یا بابا اور اماں بھی چاہیں تب بھی۔ پلیز فرحت آنٹی، مجھے میرے گھر بھجوا دیں پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ دیکھو بیٹا، کچھ بتاؤ تو یوں ایک دم کیا ہوا؟ کچھ نہیں، لیکن میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اچھا، کچھ دنوں بعد چلی جانا۔ اگلے ہفتے کالج کی چھٹیاں ہو رہی ہیں 2 مہینوں کی، پھر رہ آنا جا کر۔ نہیں، جتنی جلدی ہو سکے پلیز فرحت آنٹی۔ لیکن کچھ پتہ تو چلے، آخر ہوا کیا اچانک؟ میں واپس آنے کے لیے نہیں جا رہی۔ مجھے اب یہاں واپس نہیں آنا، نہ ابھی، نہ کچھ دنوں بعد، نہ ہی کسی اور رشتے سے۔ میں یہ منگنی توڑ رہی ہوں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ فرحت آنٹی شرزر رہ گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو تم بیٹا؟ اگر یہاں کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہے تو بتاؤ۔ عاقب سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تو؟ ہماری دوستی ہی کب تھی آنٹی جو جھگڑا ہوگا؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات کاٹی۔ بس یہ جان لیں کہ عاقب اور میں ندی کے 2 ایسے کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ ہماری سوچ، پسند، نظریات، خیالات، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، ہر بات مختلف ہے۔ پھر آپ سب ہمیں کیوں یکجا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ممکن پہلے بھی نہیں تھا، اب تو بالکل نہیں ہے۔ ان کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا تو کیا جو وہ چاہتی ہیں وہ ممکن نہ ہو سکے گا؟ اور انہیں عاقب کی پسند کی کسی لڑکی کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا پڑے گا؟ آپ دل چھوٹا مت کریں آنٹی، ہو سکتا ہے عاقب کی پسند اتنی بری نہ ہو جتنا آپ سوچ رہی ہیں۔ سب انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی۔ فضا ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ٹکٹ کنفرم کرواتی ہوں تمہارا، تم اتنے میں پیکنگ کر لو، لیکن ابھی اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، کچھ وقت دو خود کو بھی اور عاقب کو بھی، پھر جو اللہ کو منظور۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس روز عاقب رات گئے گھر لوٹا اور دوسرے دن صبح ہی صبح پھر سے غائب ہو گیا۔ غصہ اترتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس سے زیادتی ہوئی ہے اور وہ غلطی پر تھا، لیکن 2-1 دن تک جب وہ اسے نظر نہیں آئی تو سرسری سا انداز اختیار کر کے فرحت آنٹی سے پوچھ بیٹھا، آپ کی وہ چہیتی بھانجی صاحبہ نظر نہیں آ رہی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ان کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ نہیں تو وہ انجان بن گیا، وہ واپس چلی گئی ہے اپنے والدین کے پاس۔ اچھا، باقی لفظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کب تک آ جائے گی واپس؟ شاید کبھی نہیں۔ ان کی نظریں اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہی تھیں۔ کیوں؟ اس نے معصوم بن کر ٹی وی کے ریموٹ سے چینل بدلنے شروع کر دیے۔ شاید اس طرح وہ اپنے اندر کے تاثرات چہرے پر ابھرنے سے روکنا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن وہ بہت دل گرفتہ تھی۔ نامعلوم کس بات نے اسے یوں جانے پر مجبور کر دیا۔ آپا اور بھائی صاحب کیا سوچیں گے؟ میں تو بڑے ایمان سے اسے یہاں لائی تھی کہ اپنی بہو بناؤں گی، لیکن ان کی آواز پر آ گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے ماما؟ میں نے تو انکار نہیں کیا، جو آپ نے کہا کرتا گیا۔ وہ چڑ گیا۔ آپ کی بھانجی کے ہی دماغ نہیں ملتے تھے، خدا جانے کیا سمجھتی تھی وہ خود کو۔ حسن کا بڑا زام تھا اسے، ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی تھی مجھ سے۔ غلط کہہ رہے ہو تم، یہ شکایت صرف تمہیں ہے کہ وہ تم سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی۔
ورنہ اپنے پاپا سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، اس گھر کے ایک ایک ملازم سے پوچھو، کیسی تھی وہ ملنسار، ہنسمکھ، خوش اخلاق۔ آخر تمہیں ہی کیوں شکایت ہے اس سے؟ ہاں تو میں ہی غلط ہوں، یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ؟ وہ جو اس کے جانے پر دل میں تھوڑی شرمندگی محسوس کر رہا تھا، ان کی باتوں پر دوبارہ سے اس سے کبیدہ ہو کر وہاں سے اٹھ گیا، اور فرحت آنٹی اسے جاتے دیکھتی رہ گئیں۔ سب گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ چھٹیوں میں گھر واپس آئی ہے۔ اس نے بھی ابھی فوری انہیں سب کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چیزیں بھی وہ وہی واپس لائی تھی جو یہاں سے لے کر گئی تھی۔ فرحت آنٹی کے دلائے ہوئے کپڑے اور دوسری چیزیں وہ وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اسی چیزوں کا نہیں، رشتوں کے تقدس کے کھونے کا دکھ تھا۔ عاقب نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اخلاقی اور ذہنی طور پر وہ اس قدر گرا ہوا ہے، نفسانی خواہش کا غلام ہے؟ کیا اس نے مجھے اپنی دوستوں کی طرح سمجھا؟ کیا میں ایسی لڑکی ہوں؟ رات کے سناٹے میں جب ہر ذی نفس گہری نیند سو رہا ہوتا، وہ کڑتے ہوئے دل کے ساتھ سوچتی رہتی۔ باقی سب تو مطمئن تھے، لیکن فائزہ جو رات میں اس کے ساتھ سوتی تھی، اسے اکثر بے چینی سے کروٹیں بدلتے دیکھتی تو کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ جن پودوں سے اسے عشق تھا، اب اسے ان سے یکسر دلچسپی نہ تھی۔ فائزہ نے دو ایک بار اسے یاد بھی دلایا تھا، کیا بات ہے آپا، تمہیں اب اپنے پودوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی؟ ایک زمانے سے تمہاری رات تک رہے تھے بیچارے، اب تم آئی ہو تو نو لفٹ کا بورڈ لگائی۔ ٹھیک تو ہوں، وہ بیزاری سے بولتی۔ حیرت ہے، کبھی ایک ایک پتے پر غور کیا جاتا تھا، تشویش سے ان کی نشو و نما کو دیکھا جاتا تھا۔ فلاں پودا وہیں کا وہیں کیوں ہے، بڑھ کیوں نہیں رہا؟ فلاں کے پتے پیلے ہو رہے ہیں، گلاب کے پودے میں پھول کم کیوں آ رہے ہیں، چنبیلی میں یہ کیوں ہو رہا ہے، موتیے میں وہ کیوں ہو رہا ہے؟ تنگ مت کرو فائزہ۔ وہ منہ لپیٹ کر دوسری جانب رخ پھیر لیتی۔ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ فائزہ کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتیں۔ کیا بات ہے، عاقب بھائی سے لڑائی ہو گئی کیا؟ میری ان سے دوستی ہی کب تھی؟ کمال ہے، انگوٹھی پہنی ہے ان کے ہاتھ سے اور دوستی تک سے انکار ہے۔ جواباً وہ خاموش رہتی۔ کیا بتاتی اسے کہ وہ تو اس انگوٹھی کا بوجھ بھی اتار آئی ہے؟ فرحت آنٹی کے بار بار کے استفسار اور شک پر عاقب کے دل میں جو تھوڑی بہت شرمندگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ سارے الزام مجھ پر لگا گئی محترمہ، ایسا کیا کر دیا تھا میں نے؟ آج کل تو لوگ محض دوستی میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری تو منگنی ہو چکی تھی، خواہ مخواہ پارسائی کا ڈھونگ سب کرتے ہیں۔ میں نے کون سا انوکھا کام کرنا چاہا تھا؟ بھاڑ میں جائے میری طرف سے، میرے لیے ہزاروں لڑکیاں ہیں، مجھے کون سا اس سے عشق تھا؟ ماما نے مجبور کیا تو مجبوراً ہاں کر دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو چلی تھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اب اگر کسی نے اسے اس کے لیے مجبور بھی کیا تو وہ ہرگز نہیں مانے گا اور اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لے گا۔ ان دونوں مہنور سے اس کی دوستی کی پینگیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ نئے دور سے آشنا اس کی ہم مزاج ماڈرن لڑکی تھی، خوبصورت، بے تکلف، جھجک، شرم و حیا اور بناوٹ نام کو نہ تھی۔ بہت مزے سے رات گئے تک اس کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ وہ کوئی گستاخی کر جاتا تو جواباً وہ اسے بڑھ کر رسپانس دیتی۔ عاقب کو وہ ہر لحاظ سے اچھی لگی تھی۔ جلد ماما سے بات کروں گا مہنور کے بارے میں، اس نے سوچا تھا۔ ان دنوں وہ پاپا کے ساتھ اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ واپس کراچی آئیں گی وہ انہیں مہنور کے بارے میں بتا دے گا۔ اور اس شب اس کے جی میں جانے کیا آئی، رات گئے جب وہ مہنور کو اس کے گھر واپس ڈراپ کرنے جا رہا تھا، اس سے انوکھی فرمائش کر بیٹھا، سنو مہنور، آج گھر واپس مت جاؤ، جی نہیں چاہ رہا۔ اچھا کیوں؟ وہ ادا سے مسکرائی۔ یوں ہی بس اب اکیلے اکتاہٹ ہونے لگی ہے، آج میرے پاس رک جاؤ۔ مہنور نے کچھ دیر سوچا، پھر گردن ہلا دی۔ اوکے، ہمارے ہاں ہے ہی کون؟ پاپا باہر ہے، ماما خود رات گئے لوٹتی ہیں، دونوں بہنوں کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں۔ میں میسج دے دوں گی گھر میں کہ آج کسی فرینڈ کے گھر رکوں گی۔ ہمارے ہاں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، سب مگن ہیں، نہ اتنا وقت ہے کسی کے پاس کہ دوسرے کی فکر میں دبلا ہوتا پھرے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اور تم کیا کہو گے اپنے گھر میں؟ ماما اور پاپا اسلام آباد گئے ہیں 2-3 دن پہلے، باقی ہے ہی کون پوچھنے والا، چلو انجوائے کریں گے۔ وہ اسے لیے اپنے گھر چلا آیا۔ چوکیدار اسے کسی لڑکی کے ہمراہ دیکھ کر چونکا تھا، لیکن کچھ پوچھنے کی نہ اس میں ہمت تھی نہ اجازت۔ وہ مہنور کے ساتھ کچھ دیر لاؤنج میں رہا، دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ آؤ تمہیں اپنا بیڈ روم دکھاؤں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی پیچھے پیچھے اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ بلیک اینڈ گرے کمبینیشن کے فرنیچر، پردوں اور قالین سے مزین وہ بے حد خوبصورت بیڈ روم دیکھنے والے کی توجہ پہلی ہی نظر میں اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ واؤ، مہنور نے تعریفی انداز میں ہونٹ پھیلائے، اس قدر رومانٹک بیڈ روم، تم اتنے خوبصورت بیڈ روم میں سوتے ہو؟ ہاں مگر تمہارے بنا۔ عاقب نے یکدم اسے اپنی جانب گھسیٹ لیا، وہ بلا کسی جھجک کے اس سے لپٹ گئی۔ اس کے خود سپردگی عاقب کے جذبات کو اور بڑھا رہی تھی۔ تم بے انتہا خوبصورت ہو مہنور، بہت حسین، اور اس لباس میں تو۔ اچھا تمہیں آج پتہ چلا؟ نہیں معلوم تو تھا، لیکن دور دور رہو گی تو کیسے پتہ چلے گا؟ تم نے کبھی یوں بلایا ہی نہیں، میں تو کب سے منتظر تھی۔ وہ اسے لیے ہوئے اپنے بیڈ پر چلا آیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔
شرم و حیا سے آری آنکھیں اس سے تک رہی تھیں، نہ کوئی حجاب نہ حیا۔ کون تھی وہ اس کی، اور کیا رشتہ تھا اس سے خود؟ وہ بنا کسی شرعی حق کے اسے کہاں تک لے آیا تھا، اور وہ کتنے مزے سے بلا کسی جھجک کے اس کی یوں پذیرائی کر رہی تھی۔ جانے کیوں اسے اس لمحے وہ احمق، گاؤدی اور بیوقوف لڑکی یاد آ گئی جو صرف اس کے ہاتھ پکڑ لینے پر یوں بفر اٹھی تھی جیسے وہ جانے کیا کر بیٹھا ہو، اور پھر اس کے کمرے میں پہنچ جانے پر وہ کس طرح غضبناک ہو گئی تھی، پھر اسی ناراضی میں اس کا گھر تک چھوڑ گئی تھی۔ نادان وہ تھی یا یہ لڑکی جو آج اپنا سب کچھ اس پر لٹانے جا رہی تھی؟ عزت، کردار، شرافت، شرم و حیا، یہی سب کچھ ایک عورت کا زیور ہوتا ہے۔ وہ نہ رہے تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اسے مانور سے اچانک اکتاہٹ محسوس ہونے لگی، خود اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ یہ خود آگہی کا لمحہ تھا جو اچانک اس پر وارد ہوا تھا، ورنہ وہ تو بہت لاپرواہ، زندگی کو بہت ہلکے انداز میں لینے والا شخص تھا۔ جائز ناجائز، صحیح غلط، اچھا برا، اس کے نزدیک ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دل کو خوش ہونا چاہیے بس، صحیح غلط کے چکر میں پڑنا حماقت ہے۔ لیکن آج اسے یوں اچانک اپنے اندر آنے والی تبدیلی پر حیرت ہو رہی تھی، لیکن سوچ کی تبدیلی میں لمحہ نہیں لگتا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ وہ ایک دم اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے یوں تبدیل ہو جانے پر حیران رہ گئی۔ کچھ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم غلط کرنے جا رہے تھے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ بڑی جلدی خیال آ گیا؟ شکر ہے کہ بروقت، تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو۔ نہیں، آج پہلی مرتبہ میں جذبات سے نہیں عقل سے سوچ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بیکورڈ سوچ کے مالک ہوگے۔ یہی دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ اس کے زرعی خیالات پر وہ ششدر رہ گیا، پھر خود پر اور اس پر نفرین بھیجتا ہوا مزید کچھ کہے بنا باہر نکل گیا۔ پھر جب وہ اسے اس کے طویل و عریض بے انتہا خوبصورت گھر کے سامنے ڈراپ کر کے واپس جانے والا تھا کہ وہ اتر کر بولی، اوکے تو پھر کل ملیں گے۔ نہیں، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور میری خواہش ہے کہ تم کسی اچھے سے لڑکے کے ساتھ شادی کر لینا، اپنی پچھلی زندگی کو بھلا کر۔ مشورے کا شکریہ۔ وہ جھک کر اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرائی۔ میں زندگی اپنی سوچ کے مطابق گزارنے کی عادی ہوں۔ جواباً عاقب نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ فرحت آنٹی واپس آئیں تو اسے یوں یکسر بدلہ پا کر حیران رہ گئیں۔ اس کے معمولات بالکل بدل چکے تھے۔ گرل فرینڈز، پکنک، پارٹیز، رات گئے تک باہر رہنا سب ختم ہو چکا تھا۔ شہریار انکل بھی اسے تبدیل دیکھ کر خوش تھے۔ خود وہ ان سے بات کرنے اور فضا کا سامنا کرنے کی ہمت باندھ رہا تھا۔ ماما، فضا کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، چل کر اسے واپس لے آئیں۔ ایک روز اس نے ہمت کر کے ان سے کہہ ہی دیا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آنے کے لیے نہیں گئی، لیکن آپ اسے سمجھا تو سکتی ہیں پلیز ماما۔ اس نے جس طرح کہا وہ انہیں حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نہیں جانتی تم دونوں کے درمیان کیا ہوا جس کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم نے اسے ناراض کیا تھا۔ اب تم ہی اسے واپس لانے کا کردار ادا کر سکتے ہو۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ کیا وہ مان جائے گی؟ یقیناً تمہاری تبدیلی اسے بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی۔ انہوں نے اسے حوصلہ دیا تو اس کا مایوس ہوتا ہوا دل پھر سے خود کو یقین دلانے لگا۔ وہ لوٹ آئے گی کہ اس کی ذات کی سچائیوں اور پاکیزگی نے ہی مجھے اس کا اسیر کیا ہے اور میری روح کو تبدیل بھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے نفرت کا اظہار کرے گی، لیکن وہ عام سے انداز میں ان سے ملی۔ گھر والوں کا رویہ بھی پرجوش تھا۔ اماں یوں ان کے اچانک آنے پر بھوکلا سی گئی تھیں اور ان کے خاطر مدارت میں لگ گئی تھیں۔ فرحت آنٹی نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ ابھی گھر والے فضا کی ناراضی سے لا علم ہیں، اس لیے وہ بھی خاموش رہیں۔ عاقب موقع کی تلاش میں تھا کہ اس سے بات کر سکے، اس کے لیے اس نے فائزہ کی مدد لی، اور دوسرے روز جب فرحت آنٹی اور اماں کسی ملنے والے کے ہاں گئی تھیں اور وہ اپنے کمرے میں تھی، فائزہ کے بتانے پر وہ وہاں چلا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکی، پھر لہجے میں خفگی سمو کر بولی، لڑکیوں کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لے لیتے ہیں، یہ کسی نے نہیں بتایا آپ کو؟ دوسرے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے جہاں۔ اس نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اس دن اور آج کے دن میں بہت فرق ہے فضا۔ اس روز میں کسی اور نیت سے آیا تھا، پھر تم نے جو سلوک کیا میرے ساتھ میں اسی قابل تھا، لیکن آج میں تم سے اپنی اس روز کی بدتمیزی پر ایکسکیوز کرنے آیا ہوں۔ اچھا؟ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے طنزیہ مسکرا دی۔ ایک بار پھر فرحت آنٹی نے مجبور کر دیا آپ کو؟ نہیں، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ انہیں کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف یہ جانتی ہیں کہ تم خفا ہو کیوں، یہ انہیں نہیں معلوم۔ یہ تو میں نے تمہارے جانے کے بعد جانا فضا کہ میں کتنی غلطی پر تھا۔ تمہاری جھجک، شرم و حیا کو دقیانوسیت کہہ کر تمہارا مذاق اڑاتا تھا، لیکن مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ لڑکیوں کی عزت و شرافت، ان کا کردار، ان کا حجاب انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس وقت تو میں کسی اور ہی دنیا میں رہتا تھا جہاں لڑکیوں سے بلا امتیاز و روابط رکھے جاتے ہیں، بے جھجک تعلقات بڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک روز وہ کہتے کہتے رک گیا۔ فضا جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی چونکی،
اور اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی جہاں سچائی بکھری ہوئی تھی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، تمہارے جانے کے بعد میں نے اپنے طور طریقے بالکل نہیں بدلے تھے، بلکہ ایک لڑکی مہنور کے ساتھ میری دوستی بہت آگے تک بڑھ گئی تھی۔ لیکن ایک رات وہ ایمانداری سے اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا، انتہائی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ۔ پھر میرے قلب و ذہن یکسر بدل گئے۔ وہ لمحہ ادراک کا تھا، مجھ پر سب کچھ کھل کر ظاہر ہو گیا۔ عورت ذات، اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کے نظریات۔ تب مجھے پتہ چلا کہ عورت صرف جسم نہیں، اچھے کردار، اچھی سوچ، پاکیزہ روح، شفاف نظریات کا نام ہے۔ اس کی عزت ہر شے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ نہیں تو وہ کچھ نہیں۔ خود کو تھالی میں سجا کر پیش کرنے والی عورت، عورت کہلانے کی حقدار نہیں۔ اور تم تو خدا کا انعام ہو، پاک و صاف، سچے موتیوں کی طرح شفاف۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں نے کیا کچھ کھو دیا تھا۔ لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا کوئی قصور نہیں اور میرے ماحول نے مجھے ایسا کر دیا، کیونکہ میرے جیسے ماحول میں پلنے والا ہر نوجوان میری طرح نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان کے اندر کی سوچ ہوتی ہے، گندی یا صاف۔ لیکن فضا، جب میرے اندر روشنی پھیلی تو یقین جانو ہر شے نکھر کر سامنے آ گئی۔ تمہارا چہرہ بھی دل کی گرج صاف ہو کر واضح نظر آنے لگا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ مجھے مایوس لوٹا دو یا میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے ایک اچھی اور صاف زندگی گزارنے میں میرا ساتھ دو۔ ایک ایک لفظ اس کی سچائیوں کا امین تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ مایوس ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میرا یقین نہیں اور تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ شاید میں اسی قابل ہوں۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا۔ جواب سنے بغیر لوٹ جانا تو کوئی دانشمندی نہیں۔ پیچھے سے فضا کی مسکراتی ہوئی آواز ابھری تو وہ تیزی سے پلٹا۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ کیا واقعی فضا؟ کیا واقعی؟ عاقب کو تو جیسے زندہ رہنے کی نوید مل گئی تھی۔ سچائیوں سے منہ موڑنا میرے لیے تو کیا کسی کے لیے ممکن نہیں، اور آج میں نے آپ کی آنکھوں میں اس سچائی کو اترتے دیکھا ہے جو کبھی میری آنکھیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ فضا کا جواب سن کر وہ ہر بات بھول گیا۔ تو تم واپس چل رہی ہو نا؟ نہیں، ابھی اس طرح نہیں، بس ایک بار ہی۔ وہ جھجک گئی۔ اوکے۔ وہ اس کی بات سمجھ کر مسکرا دیا۔ یہ انگوٹھی، اس نے جیب سے منگنی کی انگوٹھی نکالی۔ اسے تم میرے منہ پر مار آئی تھیں، لیکن میں نے اسے جانے کیوں سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اپنی کسی دوست کو نہیں پہنایا، کیونکہ یہ تمہاری تھی، صرف تمہاری۔ اس نے انگوٹھی فضا کی جانب بڑھائی تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور وہ اسے پھر سے انگوٹھی پہنانے لگا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔